اس میں آتا ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور دوسرا آدمی اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جائے پوچھنے کے لیے، تو اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے جائے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بیمار آدمی کے لیے اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اس عمل کے بدلے میں 70,000 فرشتوں کو حکم کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو آدمی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک فرشتہ یا 2 فرشتے یا 10 یا 100 نہیں، 70 فرشتے نہیں، 700 نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے، پھر 1 منٹ 2 منٹ نہیں، تیمارداری کے لیے آدمی گیا اور وہاں وہ 5 منٹ بیٹھا، اس نے کہا یار کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بخار ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اتنی تسلی دے دی، بس 5 منٹ بیٹھا اور واپس آیا۔ تو حدیث میں آتا ہے اس دن صبح سے لے کر شام تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے بائی نیم کہ یا اللہ اس آدمی نے تیمارداری کی ہے، اس کی مغفرت فرما۔ 70,000 فرشتے کہتے رہیں گے اس پہ رحمت نازل فرما۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو تیمارداری کہتے ہیں بیمار آدمی کے پاس جا کر تسلی کے کلمات کہہ دینا۔ اب ہمارے ہاں اس کے اندر بھی رسمیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ رسم شروع ہو گئی، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر پتہ لینے جانا ہے، تو اب یہ رسم شروع ہو گئی کہ جناب جاتے ہوئے کوئی پھل لے کر جانا ہے، کوئی فروٹ لے کر جانا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور کہیں بھی کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے اور کچھ لے کر گئے۔ یہ ہماری رسم ہے۔ ویسے ہدیے لینے دینے چاہیے، لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ یار جانا ہے تو ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جانا ہے، اس کو ضروری سمجھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس چکر میں کئی لوگ بیچارے تیمارداری سے رہ جاتے ہیں۔ ثواب لینے جانا ہے، اب یہ پھل فروٹ لے کر جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ صرف ایک رسم ہے۔ تو کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کیوں کرتا ہے؟ 70,000 فرشتوں کی دعاؤں سے محروم کیوں کرتا ہے؟ ویسے ہی چلا جائے۔